اتر آئے تو پھر دنیا تو دیکھتی ہی ہے، لیکن ان کی نیت صرف یہ تھی. حضور فرمایا کاش کہ ان کی نیت یہ ہوتی ہم ہر میدان میں اس لیے اترے ہیں کہ رب کے دین کو غالب کریں گے. فرمایا پھر میرا رب ان سب کو جہاد فی سبیل اللہ کا اجر عطا فرماتا. عمل تو کیا ہی ہے لیکن پیچھے نیت وہ نہیں. تو جب بندہ مومن کی نیت درست ہو جائے تو پھر رب ذوالجلال اس بندے کو اس کی نیت کے مطابق اجر عطا فرماتا ہے. جیسے وہ آپ نے سنا ہوا ہے نا، یہ حدیث پاک بھی ہے کہ قومی بنی اسرائیل میں سے ایک شخص نے مکان کو تعمیر کیا. مکان کو تعمیر کرنے لگا، اس نے کہا کہ میرے مکان کی فلاں جانب روشن دان چھوڑ دینا تاکہ یہاں سے ہوا اور روشنی آئے. تو سرکار دو عالم نے وہاں پر اس کی نیت کو بیان کیا. حضور فرماتے ہیں کاش اس بندے کی نیت یہ ہوتی کہ روشن دان اس لیے چھوڑ کہ مجھے یہاں سے اللہ کی اذان کی آواز آئے. تو فرمایا وہاں سے ہوا بھی آنی تھی، روشنی بھی آنی تھی، تو ساتھ نیت کا فرق پڑا. اگر وہ نیت یہ رکھتا کہ میں یہ روشن دان اس لیے کھول رہا ہوں کہ میرے کانوں میں اذان کی آواز پڑے، حضور فرماتے جب تک وہ بندہ قائم رہتا میرا رب تب تک اس کو اجر عطا فرماتا رہتا. بندہ سوچے تو مثال کے طور پر ہم میں سے ہر بندہ مسجد تو بنا نہیں سکتا. اگر نیت یہ رکھے کہ یا اللہ اگر تو وسائل دے تو میں تیرا گھر تعمیر کروں گا، یا اللہ تو اگر وسائل دے تو میں حج ضرور کروں گا. ہر مومن کی تڑپ ہے لیکن ایسا کر نہیں سکتا. میں کہتا ہوں سرکار دو عالم کو دعائیں دو، اس وقت بندوبست کر گئے. اور میں تو نیت کر لے اگر ساری زندگی تو حج نہ کر سکا تو سرکار دو عالم فرماتے ہیں میں ضامن ہوں کہ میرا رب تیری نیت پر تجھ کو حج کا اجر عطا فرمائے گا. تو یہ سارا دین اسلام کا مدار ہی حضرت انسان کی نیت حسنہ پر ہے. اس کی یہ جو حدیث پاک میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں، تو اس حدیث پاک پر عمل کرتے ہوئے اپنی نیتوں کو درست کرے. نیت تو ہر کسی کی ہے میری اولاد نیک ہو جائے، تو ساتھ یہ تمنا رکھیں کہ یا اللہ میری اولاد کو حافظ قرآن اور نبی پاک کے دین کا عالم دین بنا. رب ذوالجلال کے فضل کامل یقین ہے کہ میرا رب اس پر اجر عطا کرے گا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس حدیث پاک کو امام بخاری نے ذکر فرمایا، یہ چوتھی حدیث پاک. پھر اس پر شرح لکھی امام غزالی نے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام لما خرج فی غزوۃ تبوک، یہ جو غزوہ تبوک تھا یہ 700 کلومیٹر کی دوری پر، یعنی مدینہ شریف سے 700 کلومیٹر چل کر جانا. تو جس موسم میں یہ غزوہ تبوک پیش آیا اس وقت یہ سائے میں بیٹھنے کا وقت تھا. اس قدر شدت کی گرمی کہ ہم نے غزوہ تبوک کے حالات پڑھے ہیں سیرت کی کتابوں میں کہ صحابہ اکرام جانور کو ذبح کرتے تو ذبح کر کے اس کی انتڑیوں میں سے جو پانی نکلتا اس کو اپنی زبان سے صرف اتنا لگاتے کہ حلق جو خشک ہے وہ تر ہو جائے. یعنی پانی جو اتنی اس قدر حضرت انسان کو ضرورت ہے تو صحابہ کرام کے پاس وہ بھی میسر نہیں تھا. کھانا پینا تو بڑی دور کی بات ہے. تو صحابہ کرام جب اس سفر کو یعنی بتانا یہ چاہتے اس قدر یہ سفر سخت ترین تھا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس وادی کو بھی عبور کرتے تو حضور ایک جملہ کہتے، اچھا جی ان بالمدینۃ اقواما ما قطعنا وادیا. صحابہ کرام کہتے ہیں حضور جس شہر کو بھی کراس کرتے یا کسی وادی کو بھی اپنے قدموں کے تلے رون کر سفر آگے کرتے ایک جملہ کہتے تھے ولا تئنا موتئا یغیظ الکفار ولا انفقنا نفقتا. پھر حضور نے فرمایا ولا اصابتنا مخمصۃ الا شارکونا.
حضور فرماتے ہیں بہت سارے ہمارے کچھ دوست ایسے ہیں جو مدینہ شریف میں اپنے گھروں میں ہیں، یعنی سائے میں بیٹھے ہوئے اپنے بیوی بچوں میں آرام کر رہے ہیں، تو ہم جس وادی کو بھی عبور کرتے ہیں وہ ہمارے ساتھ شریک ہوتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہوں نے ساری شریعت کو مدون کیا، حضور فرما رہے ہیں یعنی ہم تو سفر میں نکلے، کس قدر مشقت، بھوک اور پیاس کو برداشت کیا، پھر جہاد کیا، پھر قتل ہوئے، قتل کیا، لیکن ہمارے کچھ بھائی ایسے ہیں کہ جو مدینہ میں ہیں، بظاہر ان کی شان کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں شارکون فی ذالک وہم بالمدینہ، وہ قدم قدم پر ہمارے ساتھ ہیں۔ تو صحابہ کرام بڑے حیران ہوئے، انہوں نے سوال پوچھا، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وکیف ذالک یا رسول اللہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی چاہیے تو یہ تھا نا ہم آپ کے ساتھ ہیں، یہ اجر، یہ مقام اور مرتبہ صرف انہی کے لیے ہوتا میرے حبیب جو آپ کے ساتھ سفر کر رہے ہیں، تو وہ جو گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے یہ اجر کیسے ہے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بات کو سمجھایا، حسبہم العذر، فرمایا کوئی ان میں سے ایک بندہ بھی ایسا نہیں جو اپنی مرضی سے گھر میں ٹھہرا ہو، فرمایا کسی کے پاس کوئی ایسا ذریعہ ہی نہیں، تمنا تھی کہ میرے پاس یہ فلاں چیز ہو تو میں بھی سفر پر جاؤں، تمنا تھی کہ میرے پاس اگر کچھ روٹی کے ٹکڑے ہوں تو میں اس کو ساتھ لے کر سفر پر جاؤں، ان میں سے کچھ بیمار ہیں، کچھ معذور ہیں، تو سرکار دو عالم فرمانے لگے پتہ ان کی نیت کیا ہے؟ اے میرے صحابہ کرام جیسی نیت تم لے کر چلے تھے ایسی ہی نیت ان کی تھی۔ حالانکہ ہم نے کتنی وادیاں طے کی، کتنی سفر کی مشقتیں، کتنی تکالیف کو جھیلا، پھر جا کر ہمارے رب نے اس کو قبول کیا، لیکن وہ گھر بیٹھ کر سارا اجر لے گئے۔ تو حضور علیہ السلام نے آگے لفظ بولا فَشَارَكُوا بِحُسْنِ النِّيَّةِ، فرمایا چونکہ ان کی نیت یہی تھی جو ہم کام کر رہے ہیں تو وہ کام کر نہیں سکے، میرے رب نے ان کو ان کی اچھی نیت کی وجہ سے اجر عطا فرما دیا۔ تو حضرت انسان کو ہر وقت ہر لمحے اس کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ میری نیت جو اپنے بھائی کے متعلق یا کسی کے متعلق بھی رکھے، اس کی نیت اپنے بھائی کے متعلق اچھی ہونی چاہیے، چاہے وہ کام کر نہیں سکا۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے ایک اور حدیث پاک سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور سے فیصلہ کروایا، اور اس حدیث پاک کو بھی بخاری شریف نے بیان کیا ہے، اور یہ 5ویں حدیث پاک ہے آج کے ہمارے اس موضوع کی۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عائشہ یغزو جیش الکعبہ، قرب قیامت کے وقت ایک لشکر نکلے گا، وہ کرے گا کیا؟ وہ کعبہ کو گرانے کے لیے نکلے گا، یعنی کعبہ پر چڑھائی کرے گا، گھر سے ہی چلا کہ کعبہ شریف پر حملہ کرنے کے لیے۔ سید عائشہ تو صدیقہ فرماتی ہیں یا رسول اللہ کیا وہ کعبے پر حملہ آور ہو جائیں گے؟ یعنی مراد تو یہ تھی نا، کیا انسان تو انسان رہ گئے، ابابیل تو ابھی بھی ہے، آپ کعبہ شریف کے جس دروازے سے بھی داخل ہوں گے تو سب سے پہلے اس دروازے کے اوپر آپ کو ابابیلوں کے گھر ملیں گے۔ آج بھی اس نے اپنے آپ کو کعبے میں مقید قید کر لیا، پھر اللہ کرے کہ آپ کو وہ رات میسر ہو کہ تہجد کعبہ میں ہو، آپ دیکھیں گے کہ پچھلے پہر ابابیل کعبے کا طواف کرتی ہے۔ جنہوں نے کعبے کا ڈیفینس اس وقت کیا جب سرکار دو عالم سیدہ آمنہ طیبہ طاہرہ کے بطن اطہر میں تھے، حضور علیہ السلام کی ولادت سے قبل، وہ سورہ فیل میں پڑھو نا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، رب تسلی دے رہا ہے اے میرے حبیب الم تر،
آپ نے ہی تو دیکھا ہے، مانا یہ ہے استفہام کا جملہ پہلے، اور میں آپ نے میرے حبیب دیکھا نہیں کہ ہم نے وہ کعبے والوں کے ساتھ کیا کیا؟ وہ ابرہہ کی فوج تھی، ہاتھی جس کا نام محمود تھا، ابرہہ کی نیت تھی کعبے پر حملے کی، ہاتھی کی نیت تھی ابرہہ میں تیرے حکم کا پابند نہیں، میں رب کی مانتا ہوں، تو وہ چلتے ہی نہیں۔ ابرہہ نے کہا پتہ نہیں اسے کیا مجبوری ہے، چلو میں اس کا رخ تبدیل کر کے دیکھتا ہوں، یعنی کعبے کی طرف جو چہرہ تھا تو ہاتھی چلتا ہی نہیں۔ اس نے کہا پتہ نہیں شاید اس کو کوئی مسئلہ درپیش آ گیا، تو جب اس کا رخ بدلا تو وہ ہاتھی نے فوراً چلنا شروع کر دیا۔ عجیب ایک قصہ تھا جس کو میرے رب نے قرآن میں بیان کیا، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، فیل عربی میں ہاتھی کو کہتے ہیں۔ میرے حبیب آپ نے دیکھا نا میں نے وہ ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا، وارسل علیہم طیرا ابابیل، میں صرف میرے فوجی انسان ہی تو نہیں ہے نا، ساری مخلوق میری فوج ہے، جس کی ڈیوٹی بھی لگاؤں وہ کام کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر مدینہ شریف میں بیٹھ کر کہا تھا، فرمایا شاۃ الصدیقہ ایک وقت آئے گا، ایک پورا لشکر نکلے گا جو کعبے پر چڑھائی کرے گا حملے کے لیے، تو ہوگا کیا؟ فَإِذَا كَانُوا بَيْضَاءَ مِنَ الْأَرْضِ، یہ مکہ شریف کی وادی ہے جس کو بیدا کا یعنی بیدا کی سرزمین، حضور نے 14.5 صدیاں پہلے کہا جب وہ بیدا کی وادی میں داخل ہوں گے تو ہوگا کیا؟ یخسف باولہم وآخرہم، اور میں جتنا بھی لشکر ہوگا سارے کا سارا زمین میں دنسا کر زمین کو ملیا میٹ کر دیا جائے گا، یعنی گھر سے نکلے کہ ہم کعبے کو معاذ اللہ مسمار کرنے کے لیے جا رہے ہیں، تو حضور نے فرمایا رب زمین کو حکم دے گا تو زمین وہ سارے لشکر کو اپنے اندر سمیٹ لے گی، یعنی غرق کر دیا جائے گا۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک بات پوچھنے لگی، یہ وہ صدیوں کا سبق تھا جو آپ نے پوچھا، جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ بروں کے ساتھ اچھے بھی مارے جاتے ہیں، تو یہ ایک مسئلہ ہے جو حل ہو جائے گا آپ کو یہ حدیث پاک سن کر۔ قلت یا رسول اللہ کیف یخسف باولہم وآخرہم، میرے حبیب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سارے کا سارا لشکر ہی زمین کے سپرد کر دیا جائے؟ وفیہم اسواقہم، اسواق کہتے ہیں کسی کو زبردستی سے گریبان سے یا ہانک کر، ایک تو بندہ کہتا ہے میں نہیں جا سکتا، اسے حکمران مجبور کرتا ہے کہ تجھے جانا ہی ہوگا، کہنے لگے یا رسول اللہ اس میں تو وہ لوگ بھی ہوں گے کہ جنہیں پکڑ کر لشکر میں شامل کیا جائے گا، یعنی کہ ان کی نیت یہ نہیں تھی کہ ہم کعبے کو معاذ اللہ مسمار کریں، اس میں کچھ اور بھی لوگ ہیں، وَمَن لَيْسَ مِنْهُمْ، تو کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو ان میں سے ہوں گے ہی نہیں۔ ایک حدیث پاک میں نے پڑھا، وہاں پر بیان کیا گیا میرے حبیب ان میں بچے بھی ہوں گے، ان میں بڑے بھی ہوں گے، ان میں ضعیف، ان میں طاقتور، تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ زمین سب کو غرق کر دے؟ میں یہ مانتی ہوں کہ میرا رب ہر چیز پر قادر ہے، مطلب یہ تھا چاہیے تو یہ کہ جس کی نیت یہ نہیں تھی میرا رب اس کو غرق نہ کرے۔ تو حضور نے فرمایا عائشہ صدیقہ تم بھی جو کہتی ہو سچ کہتی ہو، لیکن جانتی ہو ہوگا کیا؟ فرمایا سارے کے سارے زمین میں دنسائے جائیں گے، ثم یبعثون علی نیتہم، فرمایا جب محشر لگے گا تو میرا رب پھر ان سے پوچھے گا تیری نیت کعبے کے بارے میں کیا تھی، تیری نیت کعبے کے بارے میں کیا تھی؟ فرمایا دنسائے سارے ہی جائیں گے، تو جس کی نیت کعبے کو ڈھانے کی نہیں تھی،
جب معاشر میں اٹھے گا تو میرا رب اس کو شہیدوں میں شمار کرے گا. بظاہر وہ مجبور کر کے اس لشکر میں ملا دیا گیا تھا جس نے کعبے کے خلاف ایک مہم شروع کی تھی. میرا رب سب کو مارے گا، لیکن جانتے ہو اٹھیں گے کس بنیاد پر؟ میں یبعثون نیتہم، میرا رب ان سب کو اٹھائے گا تو ان کی نیتوں پر اٹھائے گا. تو نیت حضرت انسان کا وہ ہتھیار ہے. اگر ساری زندگی وہ کام کر نہیں سکا تو سرکار دو عالم فرماتے ہیں نیت تو اچھی بنا، میرا رب تجھے تیری نیت کی وجہ سے اجر و ثواب عطا فرمائے گا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر حضور نے سب سے زیادہ جو حضرت انسان کو سمجھانے کی کوشش کی وہ حضرت انسان کی نیت ہے. ہم اپنے موضوع کی آخری حدیث پاک کو پیش کرتے ہیں. حضرت ابی بن کعب، جن کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ قرآن کو سیکھنا ہو، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو صحابہ کرام تھے ان کے قاری تھے. ابی بن کعب 20 رکعت نماز تراویح جن کے پیچھے سب سے پہلے جنہوں نے 20 رکعت نماز تراویح کی امامت کی انہیں سیدنا ابی بن کعب کہا جاتا ہے. آپ روایت کرتے ہیں قال رجل لا اعلم رجلا ابعد من المسجد منہ، چونکہ اب قاری تھے نا تو انہیں مولوی دی دوڑ مسجد تک. آپ نے مسجد کا مسئلہ ہی کیا کہ ایک شخص تھا جو مسجد سے بڑی دور رہتا تھا، تو ہم نے اسے کہا فقیل لہ او قلت لہ لو اشتریت حمارا، یعنی اگر کوئی مسجد سے دور سے آتا ہے، آج کوئی موٹر سائیکل ہے، کسی کے پاس سائیکل ہے، کوئی سواری ہے، تو حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں ہم نے اسے مشورہ دیا کہ یار تو ایسا کر، یا تو کوئی گدھا خرید لے کہ جس پر سوار ہو کر تم مسجد تک آ جائے. ایک مشورہ. دوسرا ہمارا مشورہ تمہیں یہ ہے وَفِرْ رَمْضَاءَ مَا يَسُرْنِي عَنْ مَنْزِلِي إِلَى الْجَنْبِ الْمَسْجِدِ، تو مسجد کے قریب جگہ ہیں کہ جس کو تو لے بھی سکتا ہے، ایسا کر پھر تو مسجد کے قریب جگہ خرید لے. یعنی نماز تو نے پڑھنی ہی ہے، تو ہم تمہیں آسانی کے لیے مشورہ دیتے ہیں یا تو سواری خرید لے یا پھر تو مسجد کے قریب جگہ لے لے، تو دونوں ہی کام کر سکتا ہے. اب وہ اظہار کرنے لگے، وہ کہنے لگے انی ارید ان یکتب لی ممشا یا الی المسجد. شاہ کہتے ہیں ممشا چلنے کو. فرمایا میرے پاس سارے ہی ذرائع ہیں، اچھی سے اچھی میں سواری لے سکتا ہوں اور میں بہترین سے بہترین جگہ بھی لے سکتا ہوں، پر مجھ سے تو پوچھو کہ میں اتنی دور سے چل کر کیوں آتا ہوں. مسجد میں آنا تو ہے ہی، تو گھر سے نکلنے سے پہلے میری نیت یہ ہوتی ہے اریدو، میں یہ چاہتا ہوں اے یکتب لی ممشا الی المسجد، میں جتنے قدم بھی اٹھاؤں میرا رب مجھے ہر قدم پر اجر عطا فرمائے. نماز پڑھنی ہے لیکن میرا ارادہ اتنی دور سے پیدل چل کر آنے کا یہ ہے. اگر سواری پر آتا تو اجر تو پھر بھی ہوتا، تو لیکن سرکار دو عالم کی حدیث پاک ہے نا، جس بندے کو اللہ کے رستے کے لیے اس کے قدم گردآلود ہو گئے، اس کے قدموں پہ دھول پڑ گئی، تو سرکار دو عالم نے فرمایا کبھی جہنم کی گرمی اس کے قدموں تک نہیں پہنچے گی. اس کا ہر اٹھنے والا قدم جو رب کی رضا کے لیے گردآلود ہوا، حضور فرماتے ہیں جتنے قدم چل کر جائے گا میرا رب اس کے لیے اتنی ہی آگ کو ٹھنڈا کر دے گا. تو کہنے لگے ان اريد ان يكتب لي ممشاي الى المسجد، میں یہ چاہتا ہوں میں جتنے قدم بھی اٹھاؤں میرا رب مجھے ہر قدم اٹھانے پر رکھنے پر نیکی عطا کرے. آگے الى جل المسجد انی اريد، آگے ورجعوا اذا رجعت الى اهلی، اور میں صرف یہی ارادہ نہیں رکھتا کہ نماز پڑھنے کے لیے جاؤں،
میں نماز پڑھ کے گھر بھی نکلوں، جتنے قدم جانے پر لگیں اتنے قدم آنے پر لگے، میں چاہتا ہوں گھر پہنچنے پر میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ اگر اس سے بھی دور مجھے مکان لینا پڑے تو دور کا مشورہ دو، تاکہ دور سے آنے سے میرا رب راضی ہوتا ہے۔ میں نے آنا تو ہے ہی۔ آگے نبی علیہ السلام نے جب ان کی بارگاہ میں بات پہنچی، حضور چونکہ حاکم تھے اس فیصلے کے، حضور فیصلہ دینے لگے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور فرمایا قد جمع اللہ لک ذالک، یعنی صحابہ اکرام نے سمجھا تھا تجھے ایک طرف آنے کا ثواب ملے گا، اس نے اپنی نیت بتائی، میں چاہتا ہوں مجھے آنے پر بھی ثواب ملے، مجھے جانے پر بھی ثواب ملے۔ تو یا رسول اللہ آپ کا کیا فیصلہ ہے؟ یعنی ابی بن کعب کہنے لگے ایک طرف کا اجر ہے، تو یا رسول اللہ میری تو نیت یہ ہے مسجد آؤں پھر بھی اجر، گھر جاؤں پھر بھی اجر۔ فیصلہ آپ دے دیں، آپ جو فیصلہ کریں گے اسے ہم قبول فرمائیں۔ تو سرکار دو عالم نے کیا فیصلہ دیا؟ حضور فرماتے ہیں قد جمع اللہ لک ذالک کلہ، فرمایا جا تو مسجد میں آئے گا پھر بھی اجر ہے، واپس جائے گا پھر بھی تجھے اجر ہے، تیرے لیے جمع کر دیا گیا۔ تو بظاہر آنا تو مسجد میں نماز کے لیے تھا ہی، فرض جو تھی نماز، لیکن نیت کیا تھی؟ جتنی دور سے چل کر جاؤں گا اتنی نیکیاں زیادہ پاؤں گا۔ حضور نے فرمایا میرے رب نے تیری نیت کی وجہ سے دونوں تیرے سفر جمع کر دیے، آنے پر بھی میرا رب تجھے برکتیں دے گا، جانے پر بھی میرا رب تیرے درجے بلند کرے گا۔ تو خالق کائنات سے دعا ہے کہ اللہ جل وعلا ہم سب کو اچھی نیت اپنے بھائیوں کے متعلق، کل مسلمانوں کے متعلق رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔